للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 دسمبر بروز سوموار 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ، اس کا عنوان ہے سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ حدیث سنیے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر فإن الصدق يهدي إلى البر، بے شک جو سچ ہے نا یہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، فرمایا کہ بلا شبہ ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ پر ہی عمل کرتا ہے، تو اس بولنے اور عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، سچ بول بول کر سچے عمل کر کر کے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور فرمایا جھوٹ سے بچ کے رہو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ ہر جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی کے پاس لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور ہر برائی انسان کو برے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، فرمائے ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں سچ کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خود سچ کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر وہ قیصر روم کے دربار میں پہنچے، اور صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی۔ اکثر جبریل امین ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، جی بہت خوبصورت۔ یہ ہرقل بادشاہ، اس کا نام قیصر روم کا نام تھا ہرقل، یہ ہرقل کے پاس جب پہنچے تو حضور کی تصدیق کے لیے ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مشرک تھے اس وقت۔ بلا کر پوچھا ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی سچی بتا دی۔ ابو سفیان حالت کفر میں کہتا ہے کہ جب انہوں نے حضور کی صفتیں پوچھی نا، بخاری میں آ رہا ہے، کہتا ہے میرے دل میں آیا کہ میں جھوٹ بولوں، تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا جھوٹ نہ بولنا ورنہ تو بدنام ہو جائے گا، تیری کیا اوقات رہ جائے گی۔ پھر کسی نے ان سے پوچھا مسلمان ہونے کے بعد کہ اس وقت تو آپ کافر تھے، اگر آپ بول ہی دیتے جھوٹ تو کیا ہو جاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں حضور کے بارے میں جھوٹ بولتا، حضور اتنے سچے تھے کہ میں قیامت تک جھوٹا ہی رہ جاتا، لہذا میں نے حالت کفر میں بھی جھوٹ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سچی سچی کرو، بولو بات سچی سچی کرو۔ اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی تک لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور وہ نیکی تمہیں جنت تک لے جاتی ہے۔ اچھا،
تفسیر العزیزی کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سارے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی نقل کیا ہے یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں، اور سید سلیمان ندوی صاحب نے سیرت النبی کی 6 جلد اور صفحہ 171 میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ میں 4 برائیاں ہیں. ابھی مسلمان نہیں ہوا، مسلمان ہونے سے پہلے حاضر ہوا ہے. اور کتنی برائیاں جی؟ سارے بھائی بولیں گے انشاءاللہ. 4 ذرا نوٹ فرما لیں. نمبر 1 میں زنا کرتا ہوں، اور یہ ٹاپ کی برائی ہیں، کوئی چھوٹی نہیں ہے. اور نمبر 2 میں چوری کرتا ہوں. نمبر 3 میں شراب پیتا ہوں. نمبر 4 میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. اب میں کلمہ تو پڑھتا ہوں مگر ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا. ان 4 میں سے جو آپ ایک کہیں گے وہ چھوڑ دوں گا. نہیں سمجھے آپ؟ ایک چھوڑ دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم ایمان لے آؤ اور جھوٹ چھوڑ دو. ہائے ہائے ہائے. نہ شراب نہ زنا، اور تیسری کیا برائی تھی بھائی؟ چوری. اس پر حضور نے ہاتھ ہی نہیں رکھا، فرمایا جھوٹ چھوڑ دو اور کلمہ پڑھ لو. اب جناب اس نے کلمہ پڑھا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ جھوٹ ہے. دل میں خیال آیا کہ زنا کروں، تو کہنے لگا یار کر تو لوں گا، پر اگر حضور نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں، تو سچ بولنا پڑے گا. تو زنا پر جو سزا ہے وہ لگے گی، حد لگ جائے گی، اور پوری محفل میں بدنام بھی ہو جاؤں گا. پھر دل میں آیا کہ میں شراب پیوں، تو کہنے لگا بھائی اگر شراب پیا اور حضور نے پوچھ لیا تو سچ بتانا پڑے گا، کیونکہ جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں. لہذا کہتا بھائی میں نے چونکہ جھوٹ نہیں بولنا لہذا شراب بھی نہیں پینی اور زنا بھی نہیں کرنا. پھر خیال آیا کہ چوری کروں، تو ساتھ ہی کہنے لگا یار اگر حضور نے پوچھ لیا تو سچ بتانا پڑے گا، لہذا میں چوری بھی نہیں کرتا. تینوں برائیاں چھوٹ گئی اور آ گیا حضور کی بارگاہ میں. کہنے لگا یا رسول اللہ ما احسن ما قلت لما منعتنی من الکذب. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہے برائی چھڑانے کا کہ آپ نے مجھے منع کیا من الکذب جھوٹ سے. ان سدت ابواب المعاصی علیہ، اس ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر ساری برائیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں. ایک جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ساری برائیوں کے دروازے بند، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے بولو ساری برائیوں کے دروازے کھل گئے. الصدق ینجی والکذب یہلک. میرے نبی کریم نے فرمایا کہ جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اور سچ تمہیں نجات دے گا. اور شاعر جگر مراد آبادی کہتا ہے کہ صداقت ہو تو دل میں، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچ آتے ہیں اے واعظ. یہ خطیبوں کو کہا ہے، واعظوں کو کہا ہے. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچ آتے ہیں اے واعظ. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی. حقیقت تو خود سامنے آ جاتی ہے. یاد رکھیے علماء کہتے ہیں کہ جھوٹ میں ایک نحوست ہے کہ جب آپ بولیں گے اللہ نہ کرے اگلا مانے یا نہ مانے اس کے اندر کھٹک ضرور جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ کی نحوست ہے. بولیے جھوٹ کی، بول کر دیکھ لے. وہ نہ کہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یقین کر جائے، پر اندر کھٹکا ضرور آئے گا. اور سچ کی یہ برکت ہے کہ لاکھ انکار کرے انشاءاللہ اس کا دل ضرور کہے گا کہ بندہ سچا ہے. بولو بندہ. اس پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں کمال کا، اگر کہے سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً 2 سال پہلے نا مکہ فتح سے 2 سال پہلے خواب سنایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور ہمیں اللہ مکہ پہ غلبہ عطا فرمائے گا، بیت اللہ آزاد ہو جائے گا. اب صحابہ کے تو کسی کے بیوی وہاں تھے، کسی کے بچے وہاں تھے، کسی کے مال وہاں تھے، اور دل بھی اپنے وطن کو ترستے رہتے ہیں. بولو دل کی اپنے وطن کو ترستے رہتے ہیں. تو ایک صحابی تھے حاتب، نام کیا ہے؟ حاتب بن
ابی بلتع انصاری رضی اللہ مہاجر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خط لکھ دیا کہ ابھی مکہ والوں تگڑے ہو جاؤ، حضور تم پہ حملہ کرنے والے ہیں اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ یہ ایک عورت کو خط دیا، ابھی وہ درمیان میں تھی کہ وہی آ گئی، اللہ نے فرمایا وہ فلاں مقام پہ ہے عورت، خط سے واپس منگواؤ۔ تو آپ نے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی پاک رضی اللہ، ان دو صحابہ سے فرمایا بھی جاؤ وہ عورت فلاں مقام پہ ہے اور اس سے خط لے کر آؤ، اور جہاں حضور نے فرمایا تھا ان صحابہ نے وہیں اس کو پکڑ لیا۔ اس عورت سے مولا علی پاک نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی وہ خط دو، وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، وہ بڑی سمارٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی سمارٹنس دکھا رہی تھی، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو اب وہ حضرت مقداد کہنے لگے جی خط کیسے لیں؟ تو حضرت علی بھی باب العلم تھے، فرمایا خط دے دے نہیں تو تیرے کپڑے اتار کے ساری تلاشی لوں گا، کیونکہ میرے نبی کا بول غلط نہیں ہو سکتا۔ اب تو اپنی عزت بچائے گی یا خط واپس کرے گی؟ اس نے اپنی چٹیا سے نکال کر خط واپس کر دیا، خط لے کے آ گئے۔ اب میٹنگ ہوئے بھئی یہ خط کس نے لکھا ہے؟ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور بدری صحابی تھے، بدری، بدر والوں کے لیے اللہ نے کہا جو مرضی کرو تمہاری بخشش پکی ہے، تو بدری تھے، کھڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ حکم دیں، ابھی اس کی گردن اتارتا ہوں، یہ منافق ہے، ہمارے راز ان کو بتاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس سے جواب تو لینے دو، اسی تے اگلے دی سننی نہیں نہ ہوندی، ساڈے کو کرنے پا دے وے صحیح۔ حضور نے فرمایا حاطب، اور حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا عمر چپ کر یار، وہ بدری ہے، وہ کیا ہے؟ مغفور اللہ ہم والی جماعت میں سے ہے۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا دل بھی ایمان والا ہے اور میری زبان بھی ایمان والی ہے، میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے جب فرمایا نا کہ مکہ فتح ہونا ہے تو میرا ایمان بن گیا کہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ نے جو فرما دیا۔ تو میں نے تو خط اس لیے لکھا تھا کہ وہاں میرے بیوی بچے ہیں، میرا مال اسباب ہے، ان پر ذرا میرا احسان چڑھ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، مگر تیرا یہ عمل ہمیں نقصان دینے والا ہے۔ تو نے سچ کہا، بولیے تو نے سچ کی، یہ برکت ہے بھائیوں کہ سچ کبھی چھپتا۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کے لیے دو صفتیں کافی ہیں، اکل الحلال، حلال کھانا، و صدق المقال، سچ عقل حلال، صدق مقال۔ تو فرمایا کلاہما علامتان لصاحب الکمال، نہیں سمجھے؟ یہ عربی کا حسن ہے نا، عقل الحلال و صدق الکمال و صدق المقال کلاہما علامتان لصاحب الکمال، کہ جو سچ بولے حلال کھائے یہ ہے کمال والا، بولو جی یہ ہے کمال والا۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کو اللہ نے خوشخبری دی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں کہ قال اللہ، قیامت کا وہ دن ہوگا، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدق لہم، آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ کیا نفع؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان کے اللہ جنت میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا رضی اللہ عنہم، یہ اللہ پر راضی ہے، وردوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی اور یہ ہے اصل کامیابی کہ بندے کو سچ بولنا چاہیے۔ اچھا جی سچائی نصیب کیسے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، بولو سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جی، حضرت یوسف ابن اسباط، توآ کے ساتھ اسباط، رحمت اللہ علیہ، پڑھو رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والے کو اللہ دنیا میں 3 انعام عطا کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
نمبر 1 الحلاوت، اللہ اس کو زبان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، والملاحت، اللہ اس کو چہرے کا نور عطا کرتا ہے، والمہابت، اللہ اس کا رعب دشمنوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ 3 انعامات ہیں۔ اور جھوٹ کے نقصان کیا ہے وہ حضور نے خود ہی فرما دیا کہ جھوٹ تمہیں برائی تک لے جائے گا اور برائی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں اور آپ کو وہ تحفہ ایک سنانا ہے، توجہ سے ذرا بات سمجھیے گا۔ حضور محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک صحابی آئے، کہنے لگے اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا ایک مومن یا رسول اللہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے، پر قال نعم، ایسا ہو سکتا ہے، بالفرض والمحال ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے تو بڑی گندی صفت نہیں ہونی چاہیے، پر قال نعم، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بولی ایسا بھی۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، اور جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ امام زہری، سارے پڑھو رحمت اللہ، ہوئے بہت بڑے محدث ہیں، علماء ان کا نام لیتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہو، سنیں، واللہ لو نادى مناد من السماء، اگر اللہ کی طرف سے بھی کوئی اعلان کر دے کہ ان اللہ احلل الکذب، کہ اللہ نے حلال کر دیا ہے جھوٹ بولنا، تو ما کذبت، میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ۔ جھوٹ سے اتنی نفرت کہ خدا نہ خواستہ رب حلال بھی کر دے میں پھر بھی جھوٹ بولنے کو تیار ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جھوٹا بولنے والا، ایک اور شخص ہے جس کو میرے نبی نے خود جھوٹا کہا ہے اور وہ جھوٹ بولتا بھی نہیں مگر ہے پھر بھی جھوٹا، وہ کون ہے؟ تو سنیے، ترمذی، مشکات، بخاری میں آ رہا ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من تنتہی ما جاء به، یہ فرمایا جب کوئی تم میں سے جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور تک فرشتہ چلا جاتا ہے، وہ تمہارے قریب آتا۔ اب میں وہ جو بتانے لگا تھا، بخاری مسلم میں روایت آ رہی ہے کہ جھوٹ بولا نہیں پھر بھی جھوٹا ہے، بولو جھوٹ بولا نہیں پھر بھی، وہ کون ہے؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دینا، سنی سنائی بات ہے، خدا را اس کو روک لگائے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے، پھر بھی ہم اس کی بات قبول کر لیتے ہیں، اور خاندان میں لڑائی، معاشرے میں لڑائی، محلے میں لڑائی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین۔